بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس میں شفا بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور کامیابی کا مکمل راستہ بھی۔ اس کتاب میں ہر درد کی دوا، ہر مشکل کا حل اور ہر پریشانی سے نجات کا راستہ موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی تلاوت سے رزق میں کشادگی، ہر مشکل آسان، ہر میدان میں فتح اور گھریلو زندگی میں خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سورت نہ صرف روحانی اثرات رکھتی ہے بلکہ دنیاوی مسائل کا حل بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ سورت ہے سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ کو رات سونے سے پہلے پڑھنا سنت صحابہ کرام تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سورت کو رزق کے لیے مجرب اور بابرکت سورت قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، یعنی رزق کی تنگی اس کے قریب بھی نہ آئے گی۔ آپ سوچئے کہ ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت سے انسان رزق کی تنگی سے نجات پا سکتا ہے، تو اگر ہم مکمل خلوص دل سے روزانہ اس سورت کو پڑھنا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کتنے دروازے کھول دے گا۔ جو لوگ کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہوں، یا نوکری نہ مل رہی ہو، یا قرضوں میں پھنسے ہوں، ان کے لیے یہ سورت اللہ کی خاص نعمت ہے۔ اس سورت کی تلاوت نہ صرف مالی برکت کا ذریعہ ہے بلکہ دل کو سکون بھی عطا کرتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹوں نے عرض کیا کہ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت رزق کو بڑھاتی ہے، لہذا تم اسے اپنا معمول بنا لو۔ اس سورت کے 3 بڑے روحانی فائدے ہیں: رزق میں برکت، بے سہاروں کو سہارا اور بے اولاد کو اولاد۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ روزانہ سورۃ الواقعہ کو سچے دل سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ جو خواتین ازدواجی مسائل کا شکار ہوں یا شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں، وہ دونوں اس سورت کو پڑھنا شروع کریں، گھریلو سکون لوٹ آئے گا۔ سورۃ الواقعہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت بندے کو دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے الفاظ اتنے بامعنی اور اثر انگیز ہیں کہ انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ الواقعہ بندے کو آخرت کے منظر دکھاتی ہے اور دنیا کی حقیقت سمجھاتی ہے۔ یہ سورت انسان کو نصیحت دیتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں لیکن اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ترقی کرے، نوکری میں سکون ہو، رزق کی تنگی ختم ہو اور گھر کا ماحول خوشگوار ہو، تو آج سے ہی سورۃ الواقعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سکون سے بیٹھ جائیں، 3 بار درود شریف پڑھیں اور پھر مکمل سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ آخر میں دعا کریں، یا اللہ میرے رزق میں برکت فرما، میرے دل سے پریشانی دور فرما، میرے کاروبار میں ترقی دے اور میرے گھر میں خوشیوں کا نزول فرما۔ اے اللہ میرے بچوں کو نیک بنا اور میری بیوی کو میرے لیے سکون کا ذریعہ بنا۔ اے پروردگار، تو قادر ہے، تو رزاق ہے اور تو ہی ہماری دعا سننے والا ہے۔ اس عمل کو روزانہ کا معمول بنائیں۔ ایک ہفتہ بھی نہ گزرے گا کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی بدلنے لگی ہے۔
برکت اتر رہی ہے، سکون محسوس ہو رہا ہے اور گھریلو زندگی بہتر ہو رہی ہے۔ دل کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں اور روحانی سکون بڑھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن کی سورتوں میں صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا خاص نور ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کی سورت کو دل سے پڑھتے ہیں تو یہ نور ہماری روح میں اترتا ہے اور ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ سورۃ الواقعہ کی یہ روحانی طاقت ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دے سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم یقین، خلوص اور توجہ سے اس کی تلاوت کریں۔ اپنے بچوں کو بھی اس سورت کی اہمیت بتائیں تاکہ وہ بھی بچپن سے ہی اس برکت کو سمیٹ سکیں۔ آج ہی سے فیصلہ کریں کہ سورۃ الواقعہ کو اپنی راتوں کی زینت بنائیں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آخر میں ہم اپنے پیارے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، کمنٹ میں اپنا مسئلہ لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس برکت سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی روحانی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔